الحمد لله وكفى والصلاة وسلاما على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهدى. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه. ہماری حدیث اپنے اختتام کے قریب ہے. فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم نے پچھلے درس میں کی تھی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ نے ہمیں کچھ چوائس نہیں دی کہ ٹھیک ہے چاہو تو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہ لو، چاہو تو نہ رہو. نہ، یہ قانون بنا دیا ہے اللہ نے. اور یاد رکھیں، جب جب کسی نے اللہ کے قانون فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے. آج ہم دنیا کے مال کی ہوس میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ المسلم اخو المسلم والا رشتہ تو بڑی دور کی بات لگتی ہے. جو رشتے اللہ نے ہمارے حقیقی بنائے ہیں، جن رشتوں میں اللہ نے ہمیں باندھ دیا ہے، بہن بھائی کا رشتہ، چچا کا رشتہ، تایا کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، ماما خالو چاچا وغیرہ، ہم تو ان رشتوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ یہ وہ رشتے تھے جن کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ تم نے جوڑنا ہے. صحابہ نے کہا جی لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگ توڑنے کی کوشش بھی کریں، تو نے جوڑتے رہنا ہے. لیکن ہم نے تو ان رشتوں کی بھی قدر نہیں کی. یہ المسلم و اخو المسلم، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. سبب کیا ہے؟ دنیا کا لالچ اور طمع. جب تک انسان اپنے دل سے دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع نہیں نکال دیتا، کبھی بھی اللہ کے اس قانون کو وہ قبول نہیں کر سکتا. اور جس دن وہ اللہ کے اس قانون کو قبول کر لے گا، یقین کریں ہمارے 90% معاشرتی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہم اللہ کے قانون، جو سب سے بنیادی قانون ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں، المسلم و اخو المسلم ہم کہاں کہیں گے؟ جہاں ہمیں کسی سے مفاد ہوگا. بڑا نا ہنس کے، ہنس مکھ بن کے، چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ لا کے اگلے بندے کو ہم بڑا باور کروانے کی کوشش کریں گے. یار تو ہمارا بھائی ہے، کیونکہ مجھے تجھ سے یہ غرض اور مطلب ہے، چند لمحے کے لیے تو میرا بھائی بن جا، میرا یہ کام کر دے، اس کے بعد تو بھی دشمن میں بھی دشمن. یہ منافقت ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے کھلواڑ ہے. اگر اس حدیث پہ ہم توجہ دے لیں، صرف ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں، باقی حدیث کو سائڈ پہ کر دیں، یہ ہمارے پورے معاشرتی سسٹم کو حل کرنے کا بہترین طریقہ کار ہے. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، اس حدیث کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ لا تحاسدوا. سارے معاشرے کے مسائل کی جڑ ہی حسد ہے. حسد، غصہ، کینہ، بغض، عناد، یہ سٹیپ بائی سٹیپ درجے بڑھتے چلے جائیں گے. ابتدا حسد سے ہوتی ہے. جب تک کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی حسد نہیں، تب تک معاملہ ٹھیک ہے. اور حسد انسان کے نفس کی ایک بیماری کا نام ہے.
اور جب تک انسان اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرے گا تب تک حسد درست نہیں ہو سکتا. اور نفس کی اصلاح صرف اور صرف ایک چیز میں ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت ہے. طاعت اللہ و ابعاد عن المعاصی، یہ نفس کی مختصر ترین نفس کا علاج ہے، نفس کی اصلاح کا ایک مختصر ترین طریقہ ہے. اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ جائیں اور معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور جس قدر ہو سکے دور کرنا شروع کر لیں، خیر کے رستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. تو فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن کبھی ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے، دشمنی آ جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو مومنوں کا ہی کام ہے کہ دو مومن بھائیوں کو آپس میں ملائیں. ہم کاٹنے والے ہیں، جوڑنے والے نہیں. جبکہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ تم نے جوڑنا ہے، ہمیں بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا. ہم نے دشمنی کا رستہ اپنے لیے چنا جبکہ ہمیں بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا. یہی تو وہ برکت کی چیزیں تھیں جن کے اوپر اسلام کی ایک بہترین بنیاد ٹھہری تھی. مدینہ کے اندر جو بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی تھی اس کی یہی تو بنیاد تھی، بھائی چارہ ہی تو اس کی بنیاد تھی. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا، 90% ہمارے معاشرتی مسائل اس چیز میں حل ہو جاتے ہیں اگر مسلمان کو اپنا بھائی دل و جان سے اللہ کا حکم سمجھ کے، قانون فطرت سمجھ کے تسلیم کر لیا جائے. لیکن ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آگے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لا یخذلہ، اس کو رسوا نہ کرے. پھر فرمایا لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. ولا یکذبہ، اس کو جھٹلائے نہ. ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقیر سمجھے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا یہ بیماریاں اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے اندر نہیں ہیں؟ اللہ نے صحابہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ کہا ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے ساتھیوں کو. کسی صحابی کا کسی صحابی سے ظلم ثابت کریں. اختلاف صحابہ میں بھی ہوتے تھے. یہی تو ایمان والا ہونے کا سب سے بہترین فائدہ ہے کہ انسان اخلاقیات کی ان اعلیٰ حدود کو پا لیتا ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی بھی، بڑے سے بڑا اختلاف بھی، اس کے اندر انسان ظلم، زیادتی، حقارت، تحقیر پر نہیں اترتا. ہماری تو زندگی کے معاملات کا آغاز ہی ظلم اور زیادتی سے ہوتا ہے. ابھی رستے میں آتے ہوئے پاکستان سے ایک بھائی نے فون کیا، اس کا میسج میرے موبائل میں موجود ہے. کہتے اللہ کی قسم 20 سال سعودی عرب میں سگے بھائی بہنوں کے لیے، کیونکہ گھر کا بڑا تھا، والد فوت ہو گئے تھے، والدہ نے کہا بیٹا تیرے اوپر ذمہ داری ہے. 20 سال کما کے گھر بنائے، بہن بھائیوں کی شادیاں کی، ان کو اسٹیبلش کیا. آج وہ پاکستان واپس گیا، کوئی اس کو پانی کا گھونٹ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ مثالیں صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہم ظالم بن چکے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیا کی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. صحابہ نے کہا جی ظالم کی مدد کیوں کریں؟ فرمایا کیونکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اس کو ظلم سے روکو، یہ بھی اس کی مدد ہے، اس کی مدد کرو. کون ہے جو اس کے رستے میں رکاوٹ بنے؟ کون ہے جو اسے سمجھائے؟ کون ہے جو اسے برا بھلا کہے کہ اللہ کے بندے غلط کر رہے ہو، اور زیادتی کر رہے ہو، ظلم اور زیادتی سے کام کر رہے ہو، اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آج بڑے بڑے مکانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، زمینوں کے جھگڑے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر ناحق قبضہ کیا، طوق اللہ علیہ 70 عرضا یوم القیامہ، اللہ اس ایک بالش زمین کے بدلے میں جہنم سے تیار کردہ 70 زمینیں اس کے گلے میں ہار اور توق بنا کے پہنا دے گا. اس بات کو کون سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں.
کیونکہ ہم نے جو معاشرے کے ساتھ چلنے کے اصول اور دستور ہمیں اسلام نے سکھائے تھے، ہم نے ان کو بالکل پسے پش ڈال دیا ہے، اور شکایت پھر اسلام سے کریں گے، شکوہ ہمیں پھر اللہ سے ہے، شکوہ ہمیں پھر اللہ سے ہے، انگلی ہماری پھر اسلام کی طرف اٹھے گی، جبکہ یہ جاہلیت کی طریقے اور جاہلیت کی رسوم اور رواج ہمیں سکھانے والا یہ یورپی معاشرہ ہے، جس کو ہم بڑا پڑھا لکھا اور سوفسٹیکیٹڈ معاشرہ سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں تو آپ نے سنی ہوگی، میں نے دیکھی ہیں کہ ایک گھر میں کوئی مر گیا ہو، دوسرے گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جبکہ ہمارا اسلام ہمیں کیا تربیت دیتا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو گئی ہو، پورے علاقے کے لوگ مل کے اس کے گھر 3 دن کھانا بھیجو، اس کی غم زدگی میں شریک ہو، اس کے دکھ اور درد میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ کون پوچھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی سمجھنے اور پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہم اس کام کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ ہماری آج کل بیویاں جو آ گئی ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، وہ کہتی ہیں نہیں میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، اس محلے میں نہیں رہنا، ساری زندگی اسی محلے میں گزری ہوتی ہے۔ اس کو کیا چاہیے؟ ایک ایسی سوسائٹی جہاں صرف جانور رہتے ہوں، انسان نہ رہتے ہوں، کہ جہاں وہ اپنے گھر میں رہے، نہ پڑوس کی خبر، نہ پڑوس سے کوئی لینا دینا۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں تو یہ سوچ سکھائی گئی ہے کہ بھائی، اگرچہ یہ حدیث سے ثابت نہیں، لیکن ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی دائیں ہاتھ والے پہلے، بائیں ہاتھ والے بعد میں، 40 گھر تمہارا پڑوس ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا رہا۔ لا یظلم، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یاد رکھو الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ آج دنیا کا ظلم، یہ اندھیر رات، چوپٹ نگری، یہ کل قیامت کے دن اللہ تمہارے لیے جہنم کے اندھیرے بنا دے گا۔ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اور وہ صحابی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک صحابی اس کی ٹو میں لگ گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح عمل کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھیے حرص، حسد کرنا ہے تو ایسے بندے سے حسد کرو۔ حدیث سنائی تھی نا میں نے آپ کو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ 2 طرح کے لوگوں سے حسد کرو، جو رات کو اور دن کو ہر وقت قرآن کے ساتھ جڑا ہے، اور جو رات اور دن ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ کوئی حسد نہیں کرے گا ان سے۔ حسد کریں گے وہ کس کا؟ اور کسی بڑے ایسے انسان کی جو پوری دنیا کی تباہی کا سبب بن رہا ہو، کوئی ایکٹر، کوئی فلم کا اداکار، کوئی دوسرا تیسرا، کہ جناب میں نے اس جیسا سٹائل بنانا ہے، اس جیسا گھر لینا ہے، اس جیسی گاڑی لینی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ساری دنیا کے یہ ایکٹر، یہ فنکار، یہ اداکار، یہ اداکارائیں اکٹھی ہو کے بھی کسی ایک عالم کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور ابھی بات آگے آئے گی کہ یہ کمزور لوگ، یہ حقیر لوگ، جن کو ہمارا معاشرہ کمزور اور حقیر تصور کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں کتنے مبارک ہیں۔ ہم کاپی کریں گے تو ان کو جو نیک اور صلاح ہے، ان کو ہم نے کاپی نہیں کرنا۔ وہ صحابی کی ٹو میں لگ گئے صرف اس لیے یہ عمل کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ 3 دن اس کے گھر میں مہمان بن کے رہے۔ یہاں تو کوئی اپنے کو مہمان نہیں بناتا، وہ ان نون، بغیر جان پہچان کے، صرف ایک مومن کا بھائی 3 دن اس کے گھر میں مہمان رہے۔ یہاں کو ہمارا اپنا مہمان آ جائے نا تو ہم اس کے آنے سے پہلے یہ طریقے سوچنے میں لگ جاتے ہیں اس کو نکالنا کیسے ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منہ پھٹ ہوتے ہیں، وہ آتے کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ کی روٹی کھا لیے، چلتے بنو، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تمہیں ساری زندگی کھلانے کا۔ حالانکہ وہ بیچارہ کتنے دن کے لیے آیا ہوگا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ مہمان کی تواضع ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مہمان پہ خرچ کرنا یہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر، مہمان کو گوشت کھلانا پڑے گا، روٹی کھلانی پڑے گی، چکن کڑھائیاں کھلانی پڑیں گی، یہ کھلانا پڑے گا، وہ کھلانا پڑے گا، نقصان ہو جائے گا، اس کو چلتا کرو۔
وہ آپ کا کچھ نہیں کھا کے جا رہا بلکہ آپ کو دے کے جا رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھیں تو تب ہے۔ ہمیں اس یورپی معاشرے نے سکھا دیا کہ بھائی ایک دوسرے کو تم نے کھلانا نہیں ہے، اگر کہیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا پینا بھی ہے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں امریکن سسٹم۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ سارے اپنے اپنے پیسے پاؤ، اپنے اپنے پیسے ڈالو اور اپنا اپنا کھانا کو، لیکن ساتھ بیٹھ کے کھا لو۔ کیا بات ہے! اور صحابہ تو وہ تھے کہ جس دن ان کے گھر میں کوئی مہمان نہ آتا وہ سمجھا کرتے تھے شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ امریکن سسٹم جی، اپنا اپنا ڈالو اور اپنا اپنا کھاؤ۔ کہ مسلمان تو اپنے، ہمیں تعلیم دی گئی اطعم الطعام، اور بھائی محبتیں بڑھتی ہے ایک دوسرے کو کھلایا پلایا کرو، لیکن ہم بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ دنیا کی محبت اور مال کی محبت نے ہمیں اللہ کے لیے خرچ کرنے سے روک دیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ صحابی 3 دن تک ان کے پاس مہمان بن کے رہے، تیسرے دن کہتے ہیں اللہ والے میں تیرے پاس مہمان بن کے آیا تھا تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ اللہ کے رسول کو میں نے تجھے جنت کی بشارت سناتے ہوئے سنا تھا، کون سا عمل کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تجھے اتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول نے دے دی؟ اس صحابی کہنے لگے مجھے تو کوئی اور عمل یاد نہیں، بلکہ اس صحابی نے کہا تہجد تو بھی پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، نمازیں تو بھی پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، روزے تو نے رکھے ہیں میں نے بھی رکھے ہیں، ایکسٹرا عمل کون سا ہے وہ بتاؤ؟ کہا میں رات کو سوتے وقت اپنے اللہ سے دعا کر کے سوتا ہوں اور وعدہ کر کے سوتا ہوں، اللہ جس بندے نے بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی کی یا ظلم کی، اللہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا اکاؤنٹ صاف کر کے سوتا ہوں اور اگلے دن ایک نئے اکاؤنٹ کے ساتھ اپنی صبح کرتا ہوں۔ زندگی کے بوجھ کو میں یوں ہی آگے لے کے نہیں چلتا چلا جاتا۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، زیادتیاں کرنے والے نہ بنیں بلکہ معاف کرنے والے بنیں۔ اسلام یہ سکھا رہا ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یخذلہ، اس کو رسوا نہ کرے۔ اللہ اکبر! آج کوئی ایک بندہ 1 کروڑ کا مجمع اکٹھا کر لیں، کوئی ایک بندہ کہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں پرفیکٹ انسان ہوں، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، کوئی ایک بندہ۔ اگر دیانتدار ہوں گے تو ہر کوئی کہے گا، خود کہے گا میرے اندر یہ غلطی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے۔ لیکن مسلمان کا مسلمان سے تعلق کیا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کو رسوا نہیں کرتا بلکہ اس کی بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کو کسی عزت کی جگہ پر ذلیل کرے گا، کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسا کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن پھر بھی اس نے کیا، تو یاد رکھو الا اخذل اللہ فی موت یحب نصرہ، اللہ اس کو ایسی جگہ پر ذلیل کرے گا جہاں وہ یہ چاہتا ہوگا کہ میری بڑی وہاں پہ شہرت اور عزت ہونی چاہیے، یعنی یوں کہہ لیں برسر میدان اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور ہم نے ایسے بڑے ذلیل و رسوا ہوتے دیکھے ہیں۔ ہاں صلحاء جو ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ صحیح البخاری میں قصہ موجود ہے نا بنی اسرائیل کے ایک جریج کا، بڑا نیک آدمی تھا، ماں کسی تکلیف میں تھی، نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے آواز دی، جریج نے نماز کو ترجیح دی، نماز مکمل کر لی، ماں تکلیف میں تھی، ماں نے بد دعا دے دی، اللہ کرے جریج تو کسی بدکار عورت کے متھے لگے، کسی بدکار عورت سے تیرا ٹاکرا ہو۔ ایک بدکارہ تھی، اس کے ہاں ناجائز بچہ پیدا ہو گیا، قوم نے پوچھا کس کا؟ انہوں نے کہا جریج کا۔ جریج پہ الزام لگا دیا، قوم نے جریج کو خوب مارا، خوب مارا۔ جب قوم مار مار کے تھک گئی، جریج کہنے لگا میری بھی سن لو، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں کس کا ہے؟ بچے کو میرے پاس کرو۔ اللہ سے دعا کر کے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو کہا بیٹا بول اور بتا تو کس کی اولاد ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ وہ بچہ اپنے منہ سے بولا اور اس نے بتایا میں فلاں فلاں گڈریے کی اولاد ہوں۔
اللہ نے جریج کو عزت دے دی، لیکن جو پہلے ٹھکائی ہوئی، مار پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ مومن بندے پہ جب آزمائش آتی ہے کہ لوگ اس کی عزت سے کھیلیں، لوگ اس کی عزت کو پامال کریں، اور سب سے پہلے کہ عزت پامال کرنے والے خود بھی وہ لوگ ہوں جو اعلیٰ درجے کے، اگر ان کی عزتوں پہ بات کی جائے تو گھٹیا لوگ ہوں، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو آزما کے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو بندہ بلا وجہ کسی کے عیبوں کو ٹٹولے اور جا کے قوم کے اندر اور لوگوں کے اندر اس کی عزت پہ حملے کرے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کو رسوا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اللہ اس کو برسر میدان، بیچ بازار اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذلہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، پوری کائنات کے سامنے اللہ کل قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ المسلم اخو المسلم۔ جب بھائی کو بھائی مان لیا تو پھر اس کو رسوا کرنے کا سوچے گا ہی نہیں۔ اللہ کے قانون فطرت کے جب خلاف جائے گا تب اس کی رسوائی کس بارے میں سوچے گا۔ پھر فرمایا لا یکذب ہو، لا یظلم ہو، ظلم نہ کرے۔ پھر فرمایا لا یکذب ہو، اس کو جھوٹا نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین بندہ وہ ہے، اس کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ کوئی مسلمان بھائی اس سے سچی بات کر رہا اور وہ آگے سے اس کو جھٹلاتا رہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی بددیانتی، سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا فراڈ اور فریب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کے سامنے سچ بول رہا ہو اور وہ اس کو جھٹلاتا چلا جائے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو بندہ کسی مومن کو بلا وجہ جھٹلاتا چلا جائے، اس کی سچی بات کو بھی جھٹلاتا چلا جائے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صرف اپنی انا کو اور اپنے کبر اور تکبر کو قائم رکھنے کے لیے انسان لوگوں کو جھوٹا کہہ دیتا ہے۔ اور یہ عمل پتہ کیا ہے؟ یہ تکبر کی کنفرم نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا مل کبر، مل ریا، دکھاوا اور ریا، تکبر کس چیز کا نام ہے؟ کہا جی بندہ چاہتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا لباس پہنوں، یہ وہ۔ کہا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو بندہ کہہ دے نہیں میں نہیں مانتا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر جانے۔ آپ کسی کے ساتھ سچ بھی بول رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو جھٹلا رہا ہو، یہ کسی بندے کے متکبر ہونے کی کنفرم نشانی ہے، کیونکہ وہ آپ کو صرف اور صرف اس لیے جھٹلا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ ورنہ مومن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو چاہیے اپنے بھائی سے سچ بولے اور دوسرے مومن کو چاہیے اس کی بات پہ یقین کرے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی قطعی دلیل نہ ہو کہ وہ اس کو ثابت کر سکے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے مومن کو مومن کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، بعض دفعہ تھوڑی سی بدگمانی بھی مومن کے بارے میں یہ گناہ کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے، کبیرہ گناہ ہوتی ہے۔ اور آج تو ہم ماشاءاللہ اتنے اچھے ہو چکے ہیں، اتنے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہو چکے ہیں ہم کہ ہم ہر بندے کے بارے میں، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، بس یوں ہی آگے سے 2-4 دفعہ گزرے ہم اس کے بارے میں اپنی رائے بنا لیتے ہیں۔ یہ بندہ، اس کی کچھ چال مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ ہمارے نفس کی بیماری ہے۔ جب تک آپ اس کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، معرفت نہیں، آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ سوچ تو آتی ہے تو کیا سوچیں؟ میرا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، بات ختم۔ اور اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ لوگو، کوئی قوم یا کوئی انسان کسی دوسری قوم یا انسان کا مذاق نہ اڑائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو لیکن جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے کئی کروڑ گنا زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہو۔
اور پھر فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، عورتوں کو خاص طور پہ قرآن نے مخاطب کیا، کیونکہ عورتیں عورتوں کو بڑے تانے دیتی ہیں، بڑے تانے دیتی ہیں، وہ فلانی تو ہے ہی ایسی، جا کے اس کو ملیں گی بھی، سہیلی بھی ہوگی، لیکن اس کی برائیاں کرنے سے باز نہیں آنا۔ خاص طور پہ قرآن نے کہا اس کی برائیاں نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے وہ عورت تمہارے لیے، تمہاری نسبت اللہ کے ہاں وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يحقروا، اس کو حقیر نہ جانے۔ کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر ہونے کی نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، حقیر جان کے اس سے قطع تعلق ہی کر دے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو اجازت ہی نہیں دی شریعت نے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے۔ ہماری تو ابتدا ہی حقارت سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ نے اس کا مقام ہمارے ساتھ کیا رکھا ہے کہ وہ بھائی ہے۔ انسان کسی دوسرے کو حقیر کیوں سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اور حقارت دو طرح کی ہوتی ہے، یا دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے۔ اگر دونوں طرح کی حقارت ہے، دونوں طرح کی حقارت ہی ایک سے بڑھ کے ایک خطرناک ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ میں بڑا افسر، کمپنی کا مالک، ڈائریکٹر، مینیجر، چیئرمین، پتہ نہیں کیا کچھ، اور یہ مزدور آدمی، اللہ کے ہاں دونوں کیا ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے، اللہ کے ہاں معیار کرسی نہیں ہے۔ اور محمود غزنوی کا بڑا مشہور واقعہ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ محمود غزنوی یہ چیزوں کو بڑا نوٹس کرتا تھا۔ ایک دن گشت کر رہا تھا تو اس نے ایک فقیر کو سوتے ہوئے دیکھا سڑک کے کنارے۔ ذہن میں کوئی خیال آیا، صبح اس فقیر کو دربار میں بلوا لیا، کہتا ہے سناؤ رات کیسی گزری؟ کہتا ہے بادشاہ صاحب آدھی آپ جیسی، آدھی آپ سے بھی اچھی۔ اس نے کہا ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ سمجھاؤ، بات سمجھا نہیں میں۔ اس کا بادشاہ صاحب آپ نرم گرم بستر پہ سو گئے، میں پتھروں والی زمین پہ سو گیا، مقصد تو جسم کو چین دینا تھا، آرام دینا تھا، نیند مجھے وہاں آ گئی، نیند آپ کو بھی وہاں آ گئی، لہذا جو رات آپ سوئے جو رات میں سویا وہ برابر ہے۔ اس نے کہا چلو تمہارا فلسفہ مان لیا، آدھی مجھ سے بہتر کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب آپ ساری رات سوتے رہے، میں نے آدھی رات کے بعد اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی عبادت کر لی، میری وہ آدھی رات آپ سے بہتر ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ ایک فقیر بندہ جو اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہے، اس کی رات اس رئیس زادے سے بڑی اعلیٰ اور افضل ہے جو نرم گرم بستر پہ پوری رات سونے والا ہے۔ اور یہ بات ہرقل نے کہی تھی جو روم کا بادشاہ تھا، جب مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر فوج نے ان کی 2.5 لاکھ کی فوج کو شکست دی، تو ہرقل نے ایک میٹنگ طلب کی اپنے کمانڈروں کی کہ بتاؤ مسلمان جنگ کیسے جیت گئے ہیں، مجھے اس کے اسباب بتاؤ۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ ایک اٹھنے والا اٹھا، اس نے کہا بادشاہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ قوم وہ ہے کہ دن رات، دن کے وقت یہ گھوڑے کی پشت پہ ہوتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور سارا دن جہاد کرنے کے بعد، سفر جہاد کی تھکان کے بعد بھی یہ رات کو سوتے نہیں ہیں، بلکہ رات اپنے مالک کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہرقل کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، جس قوم میں یہ خوبی ہو کہ اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست ہی نہیں دے سکتی۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا مفادات کے لیے، دنیا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس حدیث میں التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے،
نہ دنیاوی اعتبار سے نہ عبادت کے اعتبار سے کہ یہ عبادت میں تہجد پڑھتا ہوں جی، میں ہر مہینے 15 روزے رکھتا ہوں، یہ تو رمضان کے روزے ہی رکھتا ہے، یہ تو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے۔ شاید کہ اس کی فرض نمازیں تیری تہجد سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبولیت کا شرف بخشی جاتی ہیں۔ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ سینے میں ہے، لوگوں کے سامنے اپنے تقوی کی باتیں نہ کرو، کیونکہ پس پردہ جو اصل تمہاری زندگی ہے وہ اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح روشن ہے، اس سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے تقوی کے دعوے نہ کیا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کون کتنے تقوی میں ہے۔ تقوی ہا ہونا، تقوی دل کے اندر پوشیدہ ہے۔ کسی کا تقوی دیکھنا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کا کیا حلیہ اور معاملہ ہے اس سے نہ تقوی جانچو، اس کا تقوی جانچنا اس کی خلوت کو جا کے چیک کرو، اس کی خلوت دیکھو کہ خلوت کی زندگی کیسی ہے۔ اور سلف صالحین رحمہ اللہ جب تک کسی کی خلوت نہیں دیکھ لیتے تھے تب تک اس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے، جب تک کسی کی خلوت کے بارے میں آگاہ نہیں ہوتے تھے تب تک بات نہیں کرتے تھے، ورنہ ان کی نظر میں سب برابر تھے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے حقیر ترین انسان تصور کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ متواضع، تواضع اختیار کرنے والا، جھکنے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ کو چہروں سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ چہرہ ابو جہل جیسا بڑا خوبصورت بھی ہو اور دوسری طرف بلال حبشی جیسا کالا سیاہ بھی ہو، اللہ کو وہ کالا سیاہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چہروں سے کوئی شناخت نہیں ہے، عمل سے شناخت ہوگی، شناخت عمل کی وجہ سے ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے عمل کی اصل تمہارے دل سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بندہ بڑی تہجدیں پڑھتا ہے لیکن دل میں کیا ہے؟ ریاکاری۔ اللہ کو اس کے عمل کی کوئی ضرورت ہے؟ قطعا نہیں۔ لیکن ایک بندے کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ اس کے عمل کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں یہ سب سے مبارک اور بہترین انسان ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں بتاؤں؟ جنت میں سب سے زیادہ جانے والے لوگ پتہ کون ہوں گے؟ کمزور۔ یہ سیٹوں والے جنت میں بڑے کم جائیں گے، الا من رحم اللہ، جس پہ اللہ کا رحم اور فضل ہو، کیونکہ بڑی کرسی پہ بیٹھ کے تکبر اور دماغ کے اندر جو ہے نا تکبر کا کیڑا وہ خود بخود کلبلانے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل ضعیف متضعف، جو کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے کہ زمانے میں اس کو کمزور ترین سمجھا جاتا ہے اور نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے ہاں لو یقسمون علی اللہ لا برا، اگر یہ لوگ اللہ سے کوئی دعائیں کریں یا اللہ کو اس کی ذات کی قسم دے کے کہہ دے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم یہ کام کر دے، لا برا، اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے، اللہ ان کی باتوں کو پورا کر دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے ایک دن پوچھا دو بندوں کے بارے میں، ابو بکر اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا جی بڑا کمزور ہے، مسکین انسان ہے، کسی کے گھر رشتہ بھیجے کوئی رشتہ نہیں دے گا، کوئی اس کی مجلس، کوئی اس کو اپنی مجلس میں بٹھانا پسند نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف ایک بندہ کہا یہ بڑا قبیلے والا انسان ہے، حسب نسب والا ہے، مالدار والا ہے، کہیں رشتہ بھیجے فوراً رشتہ قبول ہوگا، کسی کی مجلس میں بیٹھے لوگ فخر سمجھیں گے، بلکہ لوگ اس کی مجلس میں جا کے بیٹھنا فخر سمجھیں گے۔ فرمایا ابو بکر جس کو تم کمزور سمجھتے ہو یہ اللہ کے ہاں اتنے بڑے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دے اللہ تمہیں رزق دینا بند کر دے۔ انکم ترزقون بضعفائکم، اللہ تمہیں ان کمزوروں کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ اور ہمارے گھروں میں سب سے کمزور کون ہوتا ہے؟ بوڑھا باپ، بوڑھی ماں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری ٹیلنٹ کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے جو مرضی کر لیں، وہ راتوں کو چھپ چھپ کے جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں ہمیں رزق دلواتی ہیں۔ کوئی دنیا کا انسان جو کامیاب انسان ہے آپ جا کے اس کی زندگی کو چیک کریں، اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، کمزور کی دعائیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمیوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟
ہر چھاتی چوڑی کر کے چلنے والا، لوگوں پہ چیخنے چلانے والا، اپنی زبان کو لمبا کرنے والا، اوئے 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 اس طرح کر کے گفتگو کرنے والا، فرمایا سارے جہنمی ہوں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تکبر کرنے والا ہے، لوگوں پر نیکی کر کے اس کو جتانے والا ہے، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھ کے چلنے والا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور جو وہ لوگ جو کمزور ہیں، جن کو معاشرہ کسی طرح سے قبول نہیں کرتا، فرمایا یہ کمزور لوگ اتنے مبارک ہیں کہ اگر یہ اللہ کی قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے اور یہ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی۔ جہنم کہنے لگی کہ میں جتنے متکبرین ہیں، زمین کے اندر ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ سجا دی گئی ہوں، بھر دی گئی ہوں۔ اور جنت کہنے لگی لا يدخلنی الا الضعفاء، میرا مسکن تو ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے ہے، میں تو ضعیفوں اور کمزوروں کی جگہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت کو یہ بات کہی، انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، تو میری رحمت کی جگہ ہے اور میں تیرے ذریعے سے اپنے جس بندے پہ چاہوں گا اپنی رحمت کا معاملہ کروں گا۔ اور جہنم کو کہہ دیا تو میرے عذاب والی اور غصے والی جگہ ہے اور تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ لیکن کمزور لوگ، اور آپ کو وہ حدیث یاد ہونی چاہیے صحیح البخاری کی 9 نمبر روایت جس میں ابو سفیان سے ہرقل نے کچھ سوال کیے تھے، تو اس نے پہلا سوال کیا تھا بتاؤ محمد کے ماننے والے کمزور ہیں یا طاقتور؟ کہا کمزور۔ کہا ہر نبی کے سب سے پہلے ماننے والے کمزور ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طوبى للغرباء بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، یہ اسلام کمزور لوگوں سے شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والے وہ بھی کمزور لوگ ہوں گے اور کم تعداد میں ہوں گے۔ فطوبى للغرباء، ہر اس شخص کے لیے مبارکباد ہے جس نے اسلام کو تھام لیا، جو اسلام کا ساتھی اور ساتھ دینے والا بن گیا، اس کے لیے مبارکباد ہے میں محمد کی طرف سے۔ اور اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 باتیں ہمیں کہیں ان کی طرف بات کر کے اس حدیث کو آج مکمل کر دیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، ہر مسلمان کے اوپر حرام ہے اپنے مسلمان بھائی کا خون، کہ اس کا ناحق خون کرے۔ نمبر 2، اس کے مال میں سے 1 پائی بھی ناحق طریقے سے حاصل کرے۔ نمبر 3، عرض، اس کی عزت کو اچھالنے کے اور اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن آج یہ تینوں چیزیں ہر کوئی کسی دوسرے کی اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ مال تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، گردن تک کسی کا ہاتھ پہنچے نہ پہنچے، لیکن عزت تو ہر کسی کے ہاتھ پہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بیٹھو، عزتیں اچھالنا شروع کر دو، یہ عام ہو چکا ہے۔ ذرا سی کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، بجائے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے، بجائے بیٹھ کے صلح کے، بجائے ان کے درمیان کوئی آئے اور صلح کروائے، معاشرے میں جا کے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا جائے گا۔ یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے جو قرآن نے سورہ منافقین میں بیان کی ہے۔ جا کے چیخنے والے، چلانے والے، ڈنڈورا پیٹنے والے، اس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ مومن مومن کے ساتھ زیادتی بھی کر لے تو دوسرا مومن کبھی بھی اس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن یہاں سب سے حقیر ترین چیز اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی عزت نفس سب سے حقیر ترین چیز ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا اے بیت اللہ ما اطیبک وما اطیب ریحک، تو کتنا پیارا اور خوبصورت ہے اور کتنی خوشبودار تیری ہوائیں ہیں، تیری فضائیں ہیں، تیری بہاریں کتنی خوشبودار ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ، میں تجھے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ لحرمت منک، ایک مومن کی حرمت اور عزت اللہ کے ہاں تیری عزت اور حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ آج ہم بیت اللہ کو
دنیا کی محترم ترین جگہ سمجھتے ہیں، کوئی ایک جملہ بھی بیت اللہ کے بارے اپنی زبان سے نکالے ہم اس کی گردن مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہزاروں مسلمانوں کی عزتیں ہم اچھالتے ہیں، ان کی عزتوں کو برسر بیزار نیلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مومن کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ تب ہمیں اللہ کا ڈر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے معیار اپنے ہیں، دین ہم نے اتنا لے رکھا ہے جو مجھے پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے، جو ہمیں پسند ہے۔ جہاں پر اللہ کی بات آئے گی اور اللہ کی تابعداری کی بات آئے گی، ہم وہاں دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہاں ہماری اپنی مرضی ہمارا دین ہے۔ یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں کوئی اگر غلطی سے ایسا کر لے اور دوسرا جا کے اس کو سمجھائے تو وہ برسر بدار کھڑا ہو کے معافی بھی مانگتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اللہ کے لیے اس سے معافی کا طالب ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو آئے اللہ کے لیے تم سے معافی مانگے معاف کر دیا کرو، اور معاف نہ کرنا، آگے سے اپنا بھاؤ بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ بھی متکبر ہونے کی نشانی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو آج کی ہماری بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ میرے محترم، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں ہر بندہ معاشرے کے ساتھ چلنے کے جو دستور اور اصول ہیں ان سے ناواقف ہے، لیکن آپ کو واقفیت ہو چکی ہے۔ یہ حدیث پوری آپ نے سن لی ہے، اور اس پوری کی پوری حدیث میں معاشرے کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کے دستور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اس کو کرنے دیں، ظلم کرتا ہے کرنے دیں، آپ کی عزت کو اچھالتا ہے اچھالنے دیں، سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور اگر ہو سکے کوئی عقل والا بندہ، سمجھدار بندہ، اور اپنے اور اس کے درمیان بٹھا کے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے معاملے کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کی عزت سے کھیل نہیں سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آخر پہ وہ حدیث عبداللہ ابن عباس والی، وہ بار بار یاد کرواتا رہوں گا، وہ یاد کر لیجئے۔ پوری کائنات مل کے تجھے نقصان دینا چاہے اور وہ نقصان اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا، پوری کائنات مل کے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر پوری کائنات تجھے فائدہ دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے لیکن وہ فائدہ تیرے رب نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا، پوری کائنات اکٹھی ہو کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں، نصیب لکھا جا چکا ہے۔ اگر تیرے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ تجھے نقصان ہوگا، پوری کائنات تیرے آگے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے تجھے بچا نہیں سکتی۔ لیکن تیرے رب نے اگر تیرے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا، کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پہ یقین رکھنے والے بن جائیے۔ کوئی آپ کی عزت سے کھیلتا ہے اس کو سمجھا دیجئے، سمجھنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجئے، کیونکہ اللہ ہی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ عزتیں دینے والا بھی وہی ہے، عزتوں کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ ہمیں ایسا کبھی نہ بنائے کہ ہم کسی کی عزت کو اچھالنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں کبھی ایسا نہ بنائے کہ ہم کسی سے ظلم کرنے والے ہوں، کبھی ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو رسوا کرنے والے ہوں، بلکہ ہمیں اللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المسلم اخو المسلم، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ہمارے دلوں کی نفرتوں کو دور کر دے، قدورتوں کو دور کر دے، حسد کو دور کر دے، بغض، عناد، کینے کو اللہ دور کر دے، اور اللہ ہمارے درمیان محبت اور مودت کو پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔